بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ گزشتہ درس میں ہم نے مناجات شبانیہ کے اس جملے پر گفتگو کی تھی کہ پروردگار سے ہمارا کوئی بھی عمل پوشیدہ نہیں ہے، مخفی نہیں ہے۔ وہ بات کہ جو ہم زبان پہ لانا چاہتے ہیں، وہ حاجت جو ہم طلب کرنا چاہتے ہیں خدا سے، سب کا سب ہمارے مولا اور آقا ہمارے پروردگار اس سے آشنائی رکھتا ہے، اس کے اوپر پوشیدہ نہیں ہے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم مناجات شبانیہ کے اگلے جملوں کو بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد جرت مقادیرک علی یا سیدی فیما یکون منی الی آخر عمری من سریرتی و علانیتی، اور اے میرے مولا اور آقا، اے میرے سید و میرے سردار، یقیناً تیری تقدیر میرے اوپر جاری ہوتی ہے ان امور کے بارے میں جو آخر عمر تک مجھ سے سرزد ہوں گے، میرے رازدارانہ اور اعلانیہ اعمال میں سے۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا، فقط یہ نہیں ہے کہ میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں اور تجھ سے اپنی حاجت طلب کر رہا ہوں اور تیرے کمالات صفاتیہ کا اعتراف کر رہا ہوں، بلکہ تو وہ ہستی ہے کہ میری تمام تقدیریں، میرے تمام مقدرات تیرے ہاتھ میں ہیں، اور تو ہی ہے جو مجھے سنبھالے ہوئے ہے۔ میں اپنی تمام خصوصیات، تمام ارادوں، تمام قدرتوں اور تمام علم سمیت تیرے ارادے کے تابع اور تیرے ارادے کے تحت ہوں، اور میری تمام خصوصیات میں سے سب سے اہم ترین خصوصیت میرا ارادہ اور میرا فہم، یہ بھی تیری قدرت کے تابع ہے۔ پروردگار نے اس کائنات میں تمام مخلوقات کو خاص خصوصیات اور شرائط کے ساتھ خلق کیا ہے، اور اسی طرف سورہ فرقان کی آیت نمبر 2 میں اشارہ کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَخَلَقَ كُلِّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اس نے یعنی پروردگار نے ہر چیز کو خلق فرمایا، پھر ہر ایک کو اپنے اندازے میں مقدر فرمایا۔ یہاں پہ تقدیر الہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تقدیر الہی کو اگر میں چاہوں کہ سادہ لفظوں میں سمجھاؤں تو پروردگار نے ہر شے کو، ہر مخلوق کو ایک خاص اندازے کے مطابق خلق کیا ہے، اور اس میں ایک کمال تک پہنچنے کی کچھ صلاحیتیں رکھی ہیں، اور یہ صلاحیتیں اس انداز میں پروردگار نے اس شے میں ڈالی ہیں کہ وہ جب اس دنیا میں وجود پاتا ہے تو ان صلاحیتوں سے اور ان شرائط سے اور ان مقدمات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم ایک بیج کی مثال لیں تو بیج کا کمال ایک جہت سے درخت بننا ہے۔ پروردگار نے بیج میں یہ صلاحیت رکھ دی کہ جب اس کو بویا جائے گا اور تمام وہ چیزیں جو اس کی پروان اور اس کی پرورش اور اس کے رشد کے لیے ضروری ہیں، جب اس کو مہیا کی جائیں گی تو وہ اپنے آپ کو ایک تناور درخت میں زمان کے گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیل کر لے گا، اور یہی اس کی تقدیر الہی ہے۔ اسی طرح پروردگار نے انسان کو بھی ایک خاص تقدیر اور اندازے کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اس کو اعلیٰ ترین اہداف کے ساتھ خلق کیا ہے۔ اب انسان کو اس اہداف کو حاصل کرنے کے لیے جتنی شرائط، جتنی توانائی، قدرت اور جو کچھ بھی جو اسباب چاہیے، جو مقدمات چاہیے، خدا نے وہ بھی انسان کے لیے فراہم کیے ہیں، اور انسان ان مقدمات اور ان شرائط اور اسباب کو استعمال کرتے ہوئے جس درجے تک بھی کمال کے پہنچنا چاہے، پروردگار نے اس کے لیے سب مہیا کر دیے ہیں۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ ان
اسباب اور مقدمات سے، ان وسائل سے، ان شرائط سے کس طرح استفادہ کرتا ہے، کس طرح فائدہ اٹھاتا ہے تاکہ کمال کے درجات کو حاصل کر سکے۔ اسی کمال کے حصول میں جو اہم ترین شرط اور وسیلہ انسان کا اپنا ارادہ اور انسان کا فہم ہے۔ انسان کا ارادہ اور اس کی یہ فہم اس کی تقدیر الہی سے منافات نہیں رکھتا۔ کیا مطلب ایک طرف تقدیر الہی یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے تمہارے لیے چند چیزوں کو مشخص اور معین کر دیا، تمہارے انجام کو، تمہاری ابتدا کو، تمہارے اس زندگی گزارنے کو کہ مراحل کو میں نے طے کر دیا، اس کو معین اور مشخص کر دیا، اور دوسری طرف انسان کو ارادہ دے دیا گیا۔ اب اس ارادے کے ذریعے سے وہ اپنے مسیر کو، اپنے راستے کو تبدیل کر سکتا ہے، یعنی ایک ہدایت کے راستے کو اگر انتخاب کرتا ہے تو کامیاب ہو جائے گا، اور اگر کفر کے راستے کو انتخاب کرے گا تو ناکام ہو جائے گا۔ یہ اس کے پروردگار نے اس کے ہاتھ میں ارادہ دے دیا۔ اس ارادے کے ذریعے سے انسان اپنی تقدیر کو بناتا بھی ہے اور بگاڑتا بھی ہے، لیکن یہ ارادہ کیونکہ خدا کی طرف سے عطا کردہ ہے، اس لیے پروردگار کی تقدیر سے یہ منافات نہیں رکھتا۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، تو میری مشیت سے جو کچھ بھی چاہتا ہے اس کا ارادہ کر لیتا ہے، اور میری عطا کردہ طاقت کے ذریعے سے واجبات کو انجام دیتا ہے، اور میری ہی عطا کردہ نعمتوں کے ذریعے سے میری معصیت کرتا ہے۔ میں نے تجھے سننے والا، دیکھنے والا اور قوی قرار دیا ہے، لہذا جو کچھ بھی خوبی تجھ تک پہنچتی ہے وہ میری جانب سے ہے، اور جو کچھ بھی برائی تجھ تک پہنچتی ہے وہ تیری اپنی جانب سے ہے۔ یعنی انسان خود خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو اگر غلط رستے پہ لگائے گا، غلط طریقے سے استعمال کرے گا، اور اس کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی برائی آئے گی تو اس کی وجہ وہ خود ہے، کیونکہ خدا نے تو اس کو وہ نعمت سیدھے رستے پہ چلنے کے لیے دی تھی، یعنی اس نعمت کے ذریعے سے نیک کام انجام دیتا، اس نعمت کے ذریعے سے خدا کے بتائے ہوئے کمال کی طرف حرکت کرتا، لیکن اس نے اس نعمت کو ضائع کر دیا اور اس کو اس طریقے سے استعمال کیا کہ جس سے تو کمال حاصل کرنے کے بجائے پستی کی طرف گرتا چلا گیا اور خدا کی بارگاہ میں معصیت کا باعث بنا۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے سید و سردار، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرے ظاہر سے بھی آشنا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے۔ یہ ظاہر اور باطن تو میرے لیے ہے، تیرے لیے تو سب کچھ آشکار ہے، اور بہت سا ایسا باطن کہ جو میں بھی نہیں جانتا، میرا اپنا باطن تیرے لیے آشکار اور واضح ہے۔ اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، تیری ہی دی ہوئی طاقتوں کو، تیری ہی دی ہوئی نعمتوں کے ذریعے سے میں کمال کو حاصل کر سکتا ہوں، لیکن میں غفلت کا شکار ہو کر اور تجھ سے غافل ہو کر ان دی ہوئی نعمتوں کو صحیح استعمال نہیں کرتا، ان سے غلط رستے پہ چل پڑتا ہوں۔ تو پروردگار، میری ان خطاؤں کو کہ جو میں نے جانتے بوجھتے ہوئے عمدن انجام دی، ان کو بھی تو بخش دے، اور میرے مولا اور میرے آقا، ان خطاؤں کو جو میں اپنے تئیں دوسروں سے چھپ کر انجام دیتا رہا لیکن وہ تیرے سامنے واضح تھیں، ان خطاؤں کو بھی بخش دے، اور جو میں غلط رستے پر چلا تیری دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر کے، مجھے اس غلط رستے سے پلٹا دے اور مجھے کمال کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔